مولا علی کی محبت یہ جزو ایمان ہے. بالکل ایسا ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت خود تاجدار انبیاء نے خود اس کو عین ایمان قرار دیا ہے. بے شک بے شک. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات، آپ سید الصادقین ہیں، امام المتقین ہیں، یاسوب المومنی ہیں، حیدر کرار ہیں، قاصر الاسنام ہیں، سبحان اللہ، اسد اللہ الغالب ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں، صاحب الرایا ہیں، صفوت اللہ ہیں، شیخ المہاجرین والانصار ہیں، سبحان اللہ، قسیم الجنت والنار، واہ واہ واہ، خلیفۃ الرسول ہیں، صاحب الرایا ہیں، ابو الحسنین ہیں، زوج بطول ہیں اور برادر رسول ہیں. سبحان آپ اللہ. کی وہ ذات ہے کہ جن کی عظمتوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک قبیلے کی خبر آئی کہ وہ لوگ منحرف ہو چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کر دی ہے. تو محفل پاک کے اندر دیگر اصحاب پیغمبر بھی ہیں اور جناب سیدنا حضرت ابو ذر بھی ہیں، اور ایک طرف کونے کے اوپر بیٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ اپنے نالین مقدس کی مرمت فرما رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ قبیلہ بنو ولیہ سے کہہ دو کہ وہ باز آ جائیں، وگرنہ میں ایسے شخص کو ان کی طرف بھیج دوں گا کہ جو میری جان ہے، واہ واہ واہ، جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی بیویوں کو، عورتوں کو بیوہ کر دے گا، اور انہیں قیدی بنا کر میرے پاس لے کے آئے گا، غلام بنا دے گا. تو جاؤ ان سے کہہ دو. اب جب یہ حضور نے فرمایا کہ میں ایسے کو بھیجوں گا جو میری جان کی طرح ہے، جو میری جان ہے، واہ، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اس سے کون مراد ہے، کیونکہ دربار میں اور بھی بہت سارے حضرات اصحاب پیغمبر موجود ہیں. بے شک. تو جناب حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو، اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے، وہ جو نالین مبارکہ مرمت کر رہا ہے اس سے مراد علی ہے. تو حضرت مولا علی جب رسول اللہ کی جان ہے تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی محبت مومن کے لیے کس قدر عام اور ضروری ہے. اور مولا علی کی وہ ذات ہے کہ حسب بھی بے مثال ہے، نسب بھی بے مثال ہے. آپ کا نسب اگر دیکھیں تو رسول اللہ کا نسب، مولا علی کا نسب. بے شک. میں ابھی پی ٹی وی پہ ایک پروگرام سے آ رہا ہوں، وہاں بھی میں نے بیان کیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ پاک، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جی. آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں فلانا 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 بادشاہ اور فلاں 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 وغیرہ وغیرہ. پوچھو اس کے باپ کا نام کیا ہے تو آتا ہوگا، دادے کا نام پوچھو تو کہیں گے کہ چند کو آتا ہے اور پردادے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن یہ جس کائنات کے مولا کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کا نسب وہ پاک نسب ہے کہ جناب آدم سے لے کر حضرت سیدنا مولا علی تک بیچ میں کوئی ایک لڑی بھی اوجل اور نامعلوم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، کینان کے بیٹے میلائیل ہیں، میلائیل کے بیٹے بیارد ہیں، بیارد کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوشق ہیں، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام ہیں، لمکنیک نام کے بیٹے نوح ہیں، نوح کے بیٹے سام ہیں، سام کے بیٹے ذوالحاد ہیں، ذوالحاد کے بیٹے شالے ہیں، شالے کے بیٹے عابر ہیں، عابر کے بیٹے تاتا ہیں، تاتا کے بیٹے راوا ہیں، راوا کے بیٹے سارو ہیں، سارو کے بیٹے ناخور ہیں، ناخور کے بیٹے طارق ہیں، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، اور ابو طالب کے بیٹے مولا علی. اور یہ وہ مولا علی ہے کہ میرے آقا حضور نے فرمایا انا والی من شجر واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہیں.
اور یہ وہ پاک نسب ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا خیرکم نفسن و خیرکم نسبا، لوگوں پوری کائنات میں نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات ہے اور نہ میرے نسب اور خاندان جیسا کسی کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے ایک بات کہی، میں چھوڑنا نہیں چاہتا، بات آپ کی میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا ہے اور اس کی صحت کی یہ محدثین کرام نے یہی روایت امام ترمذی نے ذکر فرمائی ہے، یہی روایت حضرت امام نسائی نے اپنی دوسری تصنیف خصائص نسائی کے اندر ذکر فرمائی ہے، حضرت امام ابن حجر نے، امام رازی نے، اور اگر میں حوالے شروع کر دوں تو کافی حوالوں پہ ٹائم لگے گا، لیکن یہ صرف میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سننے والے انہیں اطمینان مل جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک کونین کہ ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ مالک نے سوال کیا کہ اولم تؤمن، کیا ہے میرے خلیل تجھے ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا مالک ایمان تو ہے، بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو میں سننے والوں کے قلبی اطمینان کے لیے حوالے ذکر کر رہا ہوں۔ ان محدثین کرام نے فرمایا، اور یہ ایک نہیں ہے جو آپ نے حدیث پاک کا ایک اشارہ کیا، وہ تقریباً میری اپنی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ مختلف 10 الفاظ سے مختلف روایات ہیں، اور جن میں ایک یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی مجمعین اور خود حضور کی جو ہے نا ازواج پیغمبر، جن میں حضرت سیدہ عائشہ ہیں اور دیگر اور میرے آقا حضور کی مقدس ازواج ہیں، اور خود مولا علی ہیں۔ مولا علی پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن اور تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق۔ اور پھر اس سے آگے کی جو بات ہے، اور میں اس کو بڑا تمطراق سے کہنا چاہتا ہوں، امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانصار، ہم انصاری لوگ تھے، ہماری مجلسیں لگی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ کوئی منافق تو نہیں آ کر گھس گیا، تو ما کننا نعرف المنافقین الا ببغض علی، ہم ان منافقوں کو اگر پہچان کرنا ہوتی تو ہم اپنی محفل میں ذکر علی کر لیا کرتے تھے، علی پاک کا نام لے لیا کرتے تھے، اور پھر ہم چہروں کا جو جغرافیہ اور چہروں کا جو زاویہ ہیں وہ چیک کرتے تھے، جس کے چہرے پر شکن کے آثار ہوتے اور ناگواری ہوتی تو ہم اس کو سمجھ جاتے یہ منافق ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی کسوٹی تھی رسالت مآب کے ظاہری زمانے کے بعد منافقوں کو پرکھنے کی، اور وہ یہ تھی کہ جو محب علی ہوتا ہم سمجھتے یہ مومن ہے، اور جو مبغض علی ہوتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ تو یہ نشانی اللہ کے رسول نے صبح قیامت تک بیان فرمائی ہے۔ میں نے اس پر اس جمعے کو بھی میں نے خطاب کیا تھا، اور اس میں نے یہ ڈیٹیل میں یہ ریسرچ کر کے میں نے اپنے سننے والوں کو پورا میٹیریل دیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی پہچان مولا علی کی محبت ہے، اور منافقت کی پہچان بھی، جس طرح کہ ایک اور حدیث امام حاکم نے اس کو ذکر فرمایا، میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا کہ منافق جو ہے نا اس کو جو مبغض علی ہے، اگر اس کو تم نے دیکھنا ہو، یا مبغض اہل بیت ہے جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہے، تو یقین کر لو کہ اس میں 3 باتوں میں سے ایک ضروری ہے، یا تو وہ پکا منافق ہے، یا وہ حالت غیر طہر میں دنیا میں آیا ہے، اور یا پھر اس کا نسب مجہول ہے۔ میں سننے والوں کے لیے تھوڑا بچا کے جملہ میں نے بولا ہے کہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، تو اس حوالے سے جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ولدیت میں جو اس کے شناختی کارڈ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے نا، اس نام میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اس لیے کہ جس کے رگوں میں حلال کا خون ہو، جس کے قلب میں ایمان ہو، اور جو طہارت کی حالت میں دنیا میں آیا ہو، اس کے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، اس کے اندر دیگر عیب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مبغض آل محمد نہیں ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ مومن اور منافق کی پہچان اس دور میں تھی، اور جس طرح سے آپ نے اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلامی جو احکام ہیں ان پر خود بھی عمل کر کے، اور پھر ایک بہت بہترین نمونہ لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کیا ساری زندگی، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ محبت علی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں ایک تو قرآن مجید نے جو آیت مودت ہے جو ہمارے سننے والے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اصحاب پیغمبر خود بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ من هؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتهم،
یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہو چکی ہے، واہ ہم پر فرض ہو چکی ہے؟ واہ واہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے، جس طرح کے علماء نے لکھا ہے کہ آل محمد بالخصوص مولا علی کی محبت اس طرح سے، ان اللہ تعالی افترض علیکم حب آل محمد کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حب آل محمد اس طرح فرض کی ہے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو فرض کیا۔ اور میں تھوڑا سا اس میں اکثر اپنے سننے والوں کو چینج کر کے بتایا کرتا ہوں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان کی فرضیت تو ہے، لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ نماز 5 وقت میں ہے، حج سال میں 1 دفعہ ہے، یعنی فرض تو زندگی میں 1 دفعہ ہے لیکن ادا 1 دفعہ ہوتا ہے سال کے اندر۔ زکوٰۃ بھی سال گزرے مال کے اوپر تو پھر آتی ہے، اسی طرح روزے کلوی رمضان کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حب آل محمد اور حب علی کے لیے کون سا ٹائم ہے؟ واہ واہ، تو یہ وہ فرض ہے کہ اس کا ایک ہی سبب ہے اور اس سبب کا نام ہے ایمان۔ واہ یعنی واہ، جب تک آپ کے قلب میں ایمان ہے تب تک آل محمد کی محبت آپ پہ فرض ہے۔ واہ واہ، اب جب حب آل محمد فرض ہے، میں سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو معذرت کے ساتھ کہ جو صحیح آل محمد کا حق تھا، جو صحیح میرے مولا کائنات کی محبت کا حق تھا، محراب و منبر نے بڑی کوتاہی کی ہے، یہ مانا جائے کوتاہی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ آل محمد، صحیح طریقے سے نہیں بتایا گیا کہ آل محمد کون ہے۔ بالکل درست۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوا ہے کہ آل محمد پر ایک خاص فرقے اور مسلک کی چھاپ لگا کے پیش کیا گیا۔ بالکل صحیح، میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، آل محمد کسی فرقے کے نہیں ہیں، بے شک، آل محمد کسی مکتبہ فکر کے نہیں بے ہیں، شک بے شک، آل محمد ہر مومن کے ہیں، ہر جس کے قلب میں ایمان ہے اس کی مولا علی سے اور آل محمد سے محبت واجب واہ ہے۔ واہ، اور آقا حضور نے ایک بڑی، میں کہتا ہوں کہ بات اگر گہرائی کو دیکھیں تو اس کی وسعتوں کا اندازہ اہل علم ہی لگا سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من احبک فقد احبنی، اے علی میں تیری اور اپنی محبت کا جو معیار ہے اس کو بتا رہا ہوں کہ جو تجھ سے پیار کرے گا اس نے مجھ سے پیار کیا، واہ ومن واہ ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھے محمد سے بغض رکھا۔ واہ واہ واہ، اور دوسری جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے ہے۔ میں اس جملے کی تشریح اور میں اکثر اہل علم سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہے کسی کی ہمت تو اس کو کھل کے بیان کرو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ واہ واہ، اس کا راز میں سننے والوں کو بتاتا ہوں، ہمارے لیے وہ آیت مبالغہ سے ہمیں یہ راز ملتا ہے بے شک، کہ جس وقت قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اب یہاں پر جس وقت نجران کے عیسائیوں کا لشکر آیا، گروہ آیا، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف پیغام بھیجا جبریل کو بھیج کے کہ حبیب ان سے کہہ دو مناظرے نہیں ہوں گے، مبالے ہوں گے، اور مبالے ایسے ہوگا کہ تم آؤ، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، واہ، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، میں اپنی جانوں کو بلاتا ہوں۔ واہ، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں کہی تھیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اب چیلنج کیا تھا اللہ کے رسول نے، چیلنج ادھر سے ہوا ہے، قرآن نے چیلنج کیا تھا آؤ پھر ہم مبالغہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ایکسیپٹ ہے، ٹھیک ہے مبالغہ کر لیتے ہیں، لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر۔ اب اس کو وغیرہ تمام جو پادری تھے وہ سامنے کھڑے، تو میرے آقا حضور نے بلایا کس کو؟ فرمایا اینا علی، اینا فاطمہ، اینا حسن، اینا حسین۔ علی کدھر ہے؟ فاطمہ کدھر ہے؟ حسن کدھر ہے؟ حسین کدھر ہے؟ واہ، رسول اکرم آگے، رائٹ ایک ہاتھ میں ایک شہزادہ، دوسرے ہاتھ میں دوسرا شہزادہ، پیچھے پیچھے سیدہ زہرا، اس کے پیچھے مولا علی۔ اب قرآن نے کہا تھا کہ بلانا ہے بیٹوں کو، تو ذرا دیکھیے بیٹوں کی جگہ جا کون رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا بلانا ہے عورتوں کو، اب عورتیں تو نہیں گئی، عورت گئی۔ واہ 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 واہ، بھئی عورت گئی، ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ عورت تھی، لیکن اس کے ساتھ دوسری حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا او میری بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہے اور جنتی عورتوں کی ملکہ ہے؟ تو جب بادشاہ چلا گیا پیچھے رعایا کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ جانوں کو بلاؤ۔ اب جانوں کی جگہ کون جا رہے ہیں؟ علی۔ تو قرآن کی نص بتا رہی ہے کہ علی جان رسول ہے، علی نفس رسول ہے۔ اب اس کا معنی آتا ہے انت منی وانا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں۔
اب میں اس کی اور وضاحت نہیں کر سکتا. جب اتنا پتا چل گیا تو اب خود سمجھ جائیے کہ حب علی کا مقام کیا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. حضور نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اگر یہاں بیان کیا جائے تو میں پھر چلتا ہوں ادھر حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف چلتا ہوں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ حضرت علی کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں. آپ نے فرمایا قرآن میں جتنی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا آیا نا تو ان آیتوں کا پہلا مخاطب علی ہے، کیونکہ علی ایمان والوں کا سردار ہے. سبحان اب اللہ، گن لو، سبحان 88 اللہ، مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 300 آیتیں. اور یہ وہ حبر الامہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس، میرے نبی کے چچا کے بیٹے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تھی یا اللہ اس عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. وہ فرماتے ہیں 300 آیتیں مولا علی کی شان میں آئیں. اور کسی کو بادشاہ ایک دفعہ ویل ڈن کہہ دیتا ہے، اس کا سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہے. اور کسی کو اگر کوئی وزیر مشیر شاباش کہتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اس علی کا مقام کون سمجھے جس کی عظمت اور شان پر قرآن کی 300 آیتیں نازل ہو رہی. اور پھر حضرت سیدنا امام نسائی نے بھی لکھا ہے اور اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، اور یہ الصواعق المحکمہ امام ابن حجر نے اس کو وضاحت سے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ علامہ محب طبری نے اس کو ریاض النظرہ کے اندر ذکر فرمایا. اور محدثین نے ذکر کیا کہ جتنی احادیث صحیح سندوں اور اچھی سندوں کے ساتھ مولا علی کی شان میں آئی ہیں، جتنی فضیلتیں ان کی آئی ہیں اتنی کسی کی بھی نہیں آئیں گے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر جو ہے نا حضرت امام احمد بن حنبل اور یہ بڑے بڑے محدثین فرما رہے ہیں. تو جب جہاں تک فضائل علی کا معاملہ ہے تو میں اس سے آگے کیا پڑھوں کہ جتنی ان کی شان میں رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی اتنی کسی کے لیے بھی نہیں. ایک تو آپ نے حدیث کا بتایا، یعنی مسلمانوں کے پاس تو پہلی دو جو سورسز ہیں وہ قرآن پاک اور احادیث ہیں. احادیث کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جتنی زیادہ حدیث مولا علی کے بارے میں ہے کسی کے بارے میں نہیں. اور قرآن کے حوالے سے کیا خوبصورت بات آپ نے وہ فرمائی اور حدیث بیان فرمائی کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا تو وہاں پہ جو پہلا مصداق ہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت علی کے ایمان کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑی بحث ہے کہ پہلا مومن کون ہے. میں ایز اے سنی نمائندہ عرض کر رہا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے علماء اہل سنت سے میرا تعلق ہے اور میں بڑا کھل کھلا کے بات کرنے والا آدمی ہوں. میں نے کبھی بھی ڈھکی چھپی لکی لپٹی بات نہیں کی ہے. تو اس میں اہل سنت و جماعت کی ہماری جو اپنی کتابیں ہیں ان میں واضح طور پر موجود ہے، صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے کہ اول المومنین اول المسلمین حضرت سیدنا مولا علی ہیں. روایات سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے بھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہیں. اس لیے ہمارے بزرگان دین نے ایک تمام روایات کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی تطبیق دے کر فرمایا کہ جو بچوں میں سے پہلا مومن یعنی کہ عمر کے لحاظ سے جنہوں نے اسلام ایمان کا اعلان کیا وہ مولا علی ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید ہیں، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، اور بڑی عمر والوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور میں یہاں آپ آخری جملہ کہہ کے چونکہ آگاہ نے بھی بات کرنی ہے میں اتنا ہی کہتا ہوں، اس علی کی قربت رسالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جس کی آنکھ کھلی تو وہ رسول کی گود میں تھے اور رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی تو علی کی گود میں تھے. اس سے زیادہ ان کا قربت رسالت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. مدیحہ کو جب مولا علی کے بارے میں مومنین اور پھر ایسے علماء بول رہے ہوں تو وہ جو ہمارا اینکرز کا ایک کام ہوتا ہے نا کہ ہم نے روٹیٹ کرنا ہوتا ہے مہمانوں میں منقبت خانوں میں، ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب مفتی صاحب جس کو میں کہوں گا کہ خلوص اور یقین ان دو حالتوں کو جو عروج ہوتا ہے اگر وہ دیکھنا ہو تو مفتی حنیف قریشی صاحب کی جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور جب مفتی حنیف قریشی صاحب آتے ہیں تو بس پھر دل کرتا ہے جی میں نے یہی کہا نا کہ خلوص یقین کا جو اگر عروج دیکھنا ہے تو وہ مفتی صاحب کی گفتگو میں دیکھیں.